الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو نجس چیز کو پانی سے پاک کرنے کے احکام۔ اگر کھانے پینے کے برتن، کتا، سور اور شراب یا جنگلی چوہے کے مرنے کے علاوہ کسی اور نجاست مثلاً خون، مردار یا کافر وغیرہ سے نجس ہو جائیں تو ایسے برتن کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر برتن کا اندرونی حصہ نجس ہوا ہے تو قلیل پانی سے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر پانی کی دوسری اقسام سے بھی 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر برتن کا بیرونی حصہ نجس ہوا ہے تو پھر پانی کی کسی بھی قسم سے 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ اگر کتے کی وجہ سے برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو ایسے مسئلے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر کتا برتن سے کوئی پانی یا کوئی مائع پیے یا برتن کو چار لے تو اس صورت میں برتن کو پہلے مٹی سے مانجنا ضروری ہے اور پھر مٹی ہٹانے کے بعد پانی سے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کتا برتن میں پیشاب پیخانہ کر دے یا اس کا لعاب دہن یا ناک کی ریخ برتن میں گر جائے یا پھر اس کا جسم برتن کے اندرونی حصے سے لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں برتن کو پہلے مٹی سے مانجنا ضروری ہے۔ مٹی ہٹانے کے بعد پھر پانی سے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اگر کتے کا جسم برتن کے بیرونی حصے کو لگے تو پھر برتن کو 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ اگر کتے کی وجہ سے برتن کا پانی نجس ہو جائے تو اگر وہ پانی کسی دوسرے برتن میں انڈیل دیا جائے تو وہ برتن بھی نجس ہو جائے گا، اور اسے پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے جو بیان ہو چکا ہے۔ اگر سور کا لعاب دہن یا اس کا پیشاب پیخانہ یا اس کی ناک کی ریخ برتن میں گر جائے یا اس کا جسم برتن کے اندرونی حصے کو جا لگے تو پھر برتن کو 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، مٹی سے مانجنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر سور برتن میں سے کوئی مائع پیے یا پانی پیے یا پھر برتن کو چار لے تو پھر برتن کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، لیکن مٹی سے مانجنا ضروری نہیں ہے۔ سور کی وجہ سے اگر برتن کا بیرونی حصہ نجس ہو جائے تو پھر اسے 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ اگر شراب کی وجہ سے برتن نجس ہو جائے تو برتن کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اگر ایک برتن نجس مٹی سے تیار ہوا ہے یا نجس پانی اس میں سرایت کر گیا ہے تو پھر اس کو پر پانی یا جاری پانی میں اتنی دیر رکھنا ضروری ہے کہ پانی نجاست کے تمام ذروں تک پہنچ جائے، اور اگر برتن کے اندرونی اجزاء کو پاک کرنا مقصود ہو تو پھر پانی کا اندر تک جانا ضروری ہے۔ برتن کو قلیل پانی سے 2 طریقوں سے دھویا جا سکتا ہے یا پاک کیا جا سکتا ہے کہ برتن میں ہر دفعہ پانی بھرا جائے اور خالی کر دیا جائے، یہ طریقہ 3 مرتبہ دہرایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے 3 مرتبہ برتن میں مناسب مقدار میں پانی ڈالیں اور پانی کو یوں گھمائیں کہ نجاست کے تمام مقامات پر پانی پہنچ جائے اور پھر اس پانی کو گرا دیں۔ اگر ایک بڑی دیگ یا کوئی مرتبان کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو پھر قلیل پانی سے اسی طریقے سے اسے دھویا جا سکتا ہے۔ اگر تانبا نجس ہو جائے تو پھر اسے پگھلا کر دھویا جائے تو اس کا ظاہری حصہ پاک ہو جائے گا۔ اگر صابن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو اسے پاک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر شک ہو کہ آیا نجاست صابن کے اندر تک سرایت کر گئی ہے کہ نہیں تو پھر وہ صابن پاک ہے۔ اگر صابن کا ظاہری حصہ نجس ہوا ہو تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر گندم یا چاول کا اوپر والا حصہ نجس ہو جائے تو اسے پر پانی یا جاری پانی سے دھویا جا سکتا ہے اور قلیل پانی سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نجاست اندر تک سرایت کر گئی ہو تو پھر جاری پانی یا پر پانی کا اندر تک
جانا ضروری ہے۔ اگر گوشت یا چاول کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اسے پیالے میں رکھ کر پانی اس پر ڈالا جائے اور بعد میں پھینک دیا جائے تو وہ گوشت یا چاول پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر برتن نجس ہو تو پھر یہ عمل 3 مرتبہ دہرانا ضروری ہے۔ اور اگر لباس کو برتن میں ڈال کر پاک کرنا مقصود ہو تو اگر لباس کا نچوڑنا ضروری ہے تو پھر جتنی بار اس پر پانی ڈالا جائے اسے نچوڑنا ضروری ہے اور برتن کو الٹ دینا چاہیے تاکہ جو پانی اس میں جمع ہوا ہے وہ بہہ جائے۔ اگر کسی لباس کو جو نیل یا اس جیسی چیز سے رنگ گیا ہو اور اسے پر پانی یا جاری پانی میں ڈبویا جائے اور کپڑے کے رنگ کی وجہ سے اگر پر پانی یا جاری پانی مضاف ہونے سے پہلے ہی لباس کے تمام مقامات پر پہنچ جائے تو لباس پاک ہو جاتا ہے، اور اگر پانی قلیل ہو تو پھر اگر پانی نچوڑنے پر لباس سے اگر مضاف پانی نہ نکلے تو لباس پاک ہو جاتا ہے۔ جب تک عین نجاست کسی چیز سے الگ نہ ہو جائے وہ چیز پاک نہیں ہوتی، لیکن اگر عین نجاست کے رنگ یا بو باقی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا اگر کسی لباس پر خون لگا ہو اور اسے دھو لیا جائے تو اگر خون کا رنگ باقی ہو تو کوئی حرج نہیں، لباس پاک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم